أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس رکوع نمبر 9 آیت نمبر 90 91 اور 92 وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات کے اندر فرعونیوں سے متعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کرتے مدت گزر گئی اور وہ مایوس ہو چکے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ فرعون نے جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے تھے، کوئی بھی انصاف پسند انسان اس کو سزا کے بغیر چھوڑ دینا پسند نہیں کرتا، اور شاید ان کو بذریعہ وحی بھی اس کا علم ہو چکا تھا کہ فرعون کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے بد دعا کی کہ اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہاں تک کہ یہ لوگ عذاب دیکھ لیں اور عذاب کے اندر ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی، اور قرآن کریم میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کئی بار تذکرہ آیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 36 بار ان کا ذکر آیا ہے مختلف صورتوں کے اندر۔ آج کے درس میں خصوصی طور پر اللہ تعالی بحر قلزم کو کراس کرنے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ جب فرعونیوں نے ظلم کو بڑھا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے بڑے سخت پریشان تھے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی تعداد جو 7 لاکھ تھی، ان کو لے کر آپ چلے جائیں، مصر چھوڑ دیں۔ پیچھے اب آ چکا تھا کہ پہلے انہیں کہا گیا مصر سے ہجرت نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو بد دعا کے بعد اللہ نے 40 سال تک فرعونیوں کو مہلت دی۔ 40 سال تک ان کے اموال بھی ٹھیک رہے، ان کے دل بھی ٹھیک رہے۔ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور یہ بد دعا 40 سال بعد قبول ہوئی، اور 40 سال بعد ان پر سزا آئی۔ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مذہبی ہیلے کے ساتھ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا اور سمندر کے کنارے پہنچے۔ فرعونیوں نے جب دیکھا، اور انہوں نے عمومی طور پر وہی گمان کیا کہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی عبادت کے لیے نکلے ہیں، یہاں سے 1-2 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بعد میں جب اسے علم ہوا کہ بنی اسرائیل چلے گئے تو وہ پیچھے بھاگا اور 12 لاکھ کا ایک بڑا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقابلے میں آیا۔ اللہ کے پیغمبر جب دریا سمندر کے کنارے پہنچے، بنی اسرائیل نے جب اپنی تعداد 7 لاکھ اور پیچھے والے لشکر کی تعداد 12 لاکھ کو دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے انا لمدرکون، البتہ ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انضرب بعصاک البحر، وہ لاٹھی جو آپ کے پاس معجزے کے طور پر لاٹھی بھی استعمال ہوتی تھی، پھر معجزہ دکھانے کے لیے اسے اژدہا بنایا گیا، کہا کہ آپ اس لاٹھی کو اس پانی کے اوپر مارو۔ آپ نے پانی کے اوپر مارا تو 12 راستے بن گئے، کالطود العظیم، بڑے کھلے عظیم الشان راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور فرمایا کہ ہر قبیلہ ایک راستے کو اپنا لے اور سمندر کو کراس کرے۔ فرعونیوں نے جب پیچھے پہنچے اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بن گئے ہیں تو وہ بھی پیچھے چل پڑا اپنے لشکر کو لے کر۔ ادھر اللہ کے پیغمبر کی قوم کا آخری شخص نے راستے کو کراس کیا، ادھر سارے فرعونیوں میں سے آخری شخص جو ہے وہ سمندر کے اندر اتر آیا، اور اللہ نے دوبارہ پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ۔ دوبارہ پانی ملا اور سارے کے ساری قوم غرق ہو گئی۔ اس واقعے کو بیان کیا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا۔ فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا،
اور اس کے تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا، قال، وہ کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو جبرائیل امین سمندر کی تہہ سے گارا اٹھا کر اس کے منہ پر مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ التوبۃ ما لم یغرغر، کہ توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب انسان پر غرغرے کی حالت طاری نہیں ہوتی، جب غرغرے کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ آن جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب اللہ کا عذاب سر پر آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتا ہے یا جب کسی پر نزع کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرعون نے جب دیکھا کہ اب اس پانی کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے ایمان لانے کا ڈھونگ رچایا، لیکن اللہ کو حقیقت کا علم تھا تو اللہ نے اس کو غرق کیا اور کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کرتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا، وہ لاش سمندر کی تہہ میں جانے کے بجائے سمندر کے اوپر پانی کی سطح پر تیرتی رہی۔ مفسرین نے ایک ساتھ بستی لکھی ہے کہ اس بستی کے اوپر اس کی لاش کو اللہ نے باہر پھینک دیا، اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل بڑے ڈرتے تھے، ہو سکتا ہے وہ غرق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، خوف بھی تھا انہیں بڑا، وہ بڑا جابر شخص تھا، پر اللہ نے اسے عبرت کا نشان بھی بنانا تھا اور اس کی لاش کو باہر نکالا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب لاش باہر نکلی تو اس کی ناک کو ایک مچھلی نے کھایا ہوا تھا۔ یہ ساری ضمنی باتیں ہیں، بہرحال بائبل کے اندر موجود ہیں، اور لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید اس بڑی ناک والا تھا تو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو ہم نے کیسی اونچی ناک رکھنے والے دنیا کے اندر جو متکبر تھے انہیں غرق کر دیا۔ فرعون علی اعلان کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب صرف کہتا نہیں تھا بلکہ لوگوں سے کہلواتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے ناک کو کٹوا کر بتلا دیا کہ ہم ایسے ہی متکبرین کی ناک کاٹ دیتے ہیں، اور اس کی لاش آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ فرعون کون سا تھا؟ مفسرین نے اس میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ بعض میں لکھا ہے کہ فرعون مصر میں جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کا نام فرعون رکھا جاتا تھا، اور اس کا اصل نام تھا رعمیس ثانی۔ بعض مفسرین نے لکھا فرعونوں کے دو نسب چلے تھے، دو لائنیں تھیں، اور دوسری لائن میں یہ 32ویں یا 36ویں نمبر پر فرعون تھا، اور اس کا اصل نام منفتاح تھا، اور تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اکثر مفسرین نے اس کا نام منفتاح لکھا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو بچائیں گے۔ بدن سے مراد جسم ہوتا ہے، لیکن یہاں زرہ بھی مراد ہے۔ فرعون اپنے جسم پر سونے کے ایک انتہا درجے کی قیمتی زرہ پہنتا تھا، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں تمہارے جسم اور اس زرہ سمیت باہر نکالیں گے۔ اس زمانے میں خلوط کرنے کا سسٹم موجود تھا، لاشوں کو مثالہ لگا کر خلوط کیا جاتا تھا، اور اس سے پہلے میں جتنے فرعون آئے تھے ان سب کی لاشوں کو بھی خلوط کیا گیا تھا۔ تو اس کی لاش جب باہر نکلی تو اس کی لاش کو بھی وہاں کے لوگوں نے خلوط کر کے حفاظت کے ساتھ باہر رکھا، اور اللہ نے عبرت کے ساتھ بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے تم سے بڑے طاقتور اور ذہین لوگوں کو، جو لوگوں کو اپنی عبادت پر متوجہ کرتے تھے، ایسے لوگوں کو عبرت کے طور پر بنا کر چھوڑ دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، فرمایا کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے. آج بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ دکھلا رہے ہیں کیسے بڑے بڑے طاقتور لوگ. ابھی حال ہی میں جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ مرا ہے. اس کے زمانے میں اس کا طوطی بولتا تھا. ظلم و تشدد میں اس کا ثانی نہیں تھا. حکمرانی کرنے میں کئی ساری مسجدوں کو اسلام آباد میں شہید کیا, کئی لوگوں کو قتل کروایا, باہر غیروں کے ہاتھ میں بیچ دیا, اور سسک کے آخری وقت تک جو ہے وہ بولنے کے قابل بھی نہیں تھا. کئی سال دبئی میں ایڈمٹ رہا اسپتال میں. تو جاوید چودھری نے اس سے ملاقات کی تو لکھا ہے وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا اپنا. جو انگلی کا اشارہ کر کے کہتا تھا کہ ہم تمہیں اڑا دیں گے, اب وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا. یہ انجام اللہ ہمارے زمانے میں دکھلا رہے ہیں, ہمارے زمانے کے اندر دکھلا رہے ہیں. ایک مرتبہ حجاج کا جب انتقال ہوا تو ایک شخص آیا اور آ کر پوچھنے لگا دربان سے کہ حجاج کیسا ہے. وہ انسان نے کہا دربان نے کہ حجاج مر گیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا, تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا, کہنے لگا حجاج کیسا ہے. تو اس نے کہا بتایا نہیں, یہ مر گیا ہے, تباہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا, پھر واپس آیا, کہتا ہے اب بتاؤ حجاج کیسا ہے. اس نے کہا بتایا نہیں ہے, وہ ظالم تباہ و برباد ہو گیا. تو وہ دربان نے پوچھا بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. کہنے لگا کہ ظالم کی موت کی تباہی سن کر لطف آتا ہے کہ کیسے انہوں نے دنیا کے اندر ظلم مچائے, کیسے انہوں نے لوگوں کو قتل کروایا, شہید کروایا, اور آج اللہ نے ایسے جابر ترین لوگوں کو ایک موت کے ذریعے جو ہے تباہ و برباد کر دیا. یہ عارضی اور فانی زندگی ہے. قرآن کریم اس بات کا درس دیتا ہے کہ رہنے کے لیے آگے والی زندگی ہے. اس زندگی میں کسی کو بقا نہیں ہے, نہ سلطنت کو بقا ہے, نہ عزت و عظمت اور جلال کو بقا ہے. صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا حبیب. اللهم انا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمته.